السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد حارث ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف جاب بائی محمد حارث۔ دوستو، اگر آپ یورپ کی ایسی کنٹری کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں جہاں کا ویزا آپ کو گھر بیٹھے مل جائے، ایزی ویزا سہولت اور ساتھ آپ کو امبیسی کے چکر نہ کاٹنے پڑے، تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف سٹیز کے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایک سٹی سے دوسری سٹیز میں جا کر امبیسی کی لائنوں میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو شورٹی نہیں ہوتی کہ یار ویزا لگے گا کہ نہیں، اوپر سے کام کا بھی حرج ہوتا ہے۔ تو ایسے اب آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ویڈیو، کیونکہ آج کی ویڈیو میں یورپ کے ایک ایسی کنٹری کے بارے میں معلومات دوں جہاں کے ویزے جلد سے جلد لگ رہے ہیں، ای ویزا کی سہولت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ محنتی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، تو آپ کے لیے ویزا لگنے کی ریشو 90 سے 95% ہے، اور آپ کی اپروول لازمی ہو جائے گی، یعنی ویزا آپ کو مل جائے گا۔ تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں اس ملک کے بارے میں انفارمیشن بھی دوں گا، اور کیسے آپ وہاں پر جاب حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی انفارمیشن میں آپ کے فراہم کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ ای ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کون کون سی جابز وہاں پر اویلیبل ہیں تو جلدی وہاں آپ جا سکتے ہیں، یہ ساری معلومات میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں یورپ کے اس ملک کی جس کا نام البانیہ ہے۔ آپ اس نام سے شاید واقف ہو۔ دوستو یہ یورپ کا بہت ہی زیادہ معیشت کے لحاظ سے مستحکم ملک ہے۔ اگر اس ملک کے محلے وقوع مطلب کہ بارڈرز کی بات کی جائے کہ کن کن ممالک کے ساتھ لگتے ہیں، تو دوستو بات کریں، ایک طرف یونان ہے جسے ہم گریس کہتے ہیں، تو دوستو دوسری طرف اٹلی ہے، اور نزدیک ہی فرانس وغیرہ۔ تو اگر اس ملک کا ویزا بآسانی لگ رہا ہے اور آپ کو ای ویزا کی سہولت مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ ملک معیشت کے لحاظ سے کمزور ہے اور کام کی سہولت یہاں پر آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ اور اگر میں آبادی کی بات کروں، 3 سے 3.5 ملین یہاں کی آبادی ہے، یعنی کہ 35 سے 40 لاکھ یہاں کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی خوبصورت ملک۔ اور اگر میں یہاں پر جابز کی بات کروں، جابز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 4-5 پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح جا سکتے ہیں اور کون سے ویزے پر جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ بھی ان ممالک میں جا سکتے ہیں۔ تو ان فرینڈس کو میں جابز کے متعلق بتاتا ہوں کہ کون کون سی وہاں پر جابز ہیں ان افراد کے لیے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کنسٹرکشن کی جابز آتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کنسٹرکشن کا جب بھی نام سنتے ہیں تو اس میں عمارتیں بھی آتی ہیں، اس میں سڑکیں وغیرہ بھی آتی ہیں، مکمل جو بھی تعمیرات کا کام ہوتا ہے وہ سارا کنسٹرکشن کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ فیلڈ بہت وسیع ہے کیونکہ یہ 3-4 شعبوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ جیسے ایک عمارت بنتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پلمبرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ مستری اور مزدور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو آپ ان تمام شعبوں کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جابز ہیں ان شعبوں کے اندر بھی، اور ساتھ ہی اگر آپ سول انجینئر ہیں تو آپ کو بہت ہی بہترین جاب وہاں پر مل سکتی ہے کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ ہوٹلز کے اندر بہت ساری جابز ہیں، کیونکہ ایسے ممالک کے اندر بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں اور وہاں پر سیاحت کا بھی بہت سارا رجحان، اور وہاں پر ہوٹلنگ کا بہت سارا کام ہوتا ہے۔ اب ہوٹلنگ کی بھی جاب جو سی ہوتی ہے وہ سی ہوتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کلینرز کی بھی جاب ہوتی ہیں، شیفز کی جاب ہیں، ویٹرنگز کی جاب ہوتی ہیں، کیشیئر کی جابز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیونگ کی بھی بہت ساری جابز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں، آپ کو ورڈ ایکسل چلانا آتا ہے، ڈیٹا انٹری کا کام آتا ہے، تو بہت سارے ہوٹلز کے اندر اور ویئر ہاؤس کے اندر آپ کو جابز مل سکتی ہیں۔ تو وہاں پر اسٹور کیپر کے لحاظ سے بھی بہت ساری جابز ہیں، بہت ساری جابز آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں آئی ٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس کی بات کروں تو اس میں سافٹ ویئر انجینئر، تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی پروگرام بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے اندر ڈپلوما کیا ہوا، یا پھر آپ ویب سائٹس بنا لیتے ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں، جسے عام الفاظوں میں ہم فری لانسنگ بھی کہتے ہیں، تو آپ ان کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا شعبہ ہے وہ ہیلتھ کیئر کا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف فیلڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی بہت تعلیم، بہت سارے ان میں وسائل نہیں ہوتے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی اسٹڈی کو مکمل کر سکے، انہیں ڈگری لیول پر بھی کر سکے یا پھر ماسٹر لیول پر کر سکے، تو ایسے لوگ بھی ان ملک کے اندر جا سکتے ہیں جن کے پاس صرف ڈپلوما ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر۔ پاکستان کے اندر آپ نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہو تو پاکستان میں آپ کی کچھ ہزاروں میں ہی جاب لگتی ہے، تو اس میں آپ بامشکل ہی گزارا ہو۔ تو ایسے ممالک میں جا کر آپ
آپ اپنا فیوچر بھی برائٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کا فیوچر بھی برائٹ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں۔ ہیلتھ کیئر میں وارڈ بوائے کی ضرورت، نرسنگ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر تو اسی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارمیسی کی بھی بہت ساری جابس، ایز اے سیل مین بھی آپ مختلف فارمیسی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فارمیسی کی ہاؤ ناؤ رکھتے ہیں اور آپ نے فارمیسی کا کوئی 2 سال کا ڈپلوما کیا ہوا ہے یا پھر فارمیسی میں آپ نے ایک مکمل ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویکنسیز ہیں، جب آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو جابس کی آپ نے کہاں پر اپلائی کرنا ہے، کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ کہ آپ گھر بیٹھے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے آن لائن ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جابس کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، آپ نے سمپلی صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ڈسکرپشن پہ جو میں نے لنک ڈالے ہیں ان پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پیپر آ جائے، ایک پیج آ جائے گا۔ جب وہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ جو بھی کام جانتے ہیں یا پھر آپ نے جس متعلق ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اس کے متعلق آپ نے سرچ کر لینا ہے، تو اس شعبے میں اس ڈگری میں آپ نے اپلائی کر دینا۔ اپلائی کرنے سے پہلے یورپین فارم کے اندر آپ کی بہترین قسم کی سی وی بنی ہونی چاہیے، آپ کا کور لیٹر بنا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا مکمل ایکسپیرینس جو بھی آپ جانتے ہیں، جس ڈگری کے متعلق بھی جانتے ہیں، جس کام کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں، وہ آپ نے اپنی سی وی کے اندر لکھنا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ جس ٹائپ کا مجھے بندہ چاہیے، یہ بندہ اس کام کے اوپر سوٹ کرتا ہے میری جاب کے حوالے سے۔ اس میں آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر صحیح والا دینا ہے جو 24 گھنٹے آن، اور آپ نے وہ جی میل دینی ہے جو آپ چلاتے ہو، جس کا پاسورڈ آپ کو یاد ہو، جو آپ 24 گھنٹے چلاتے ہوں، آپ نے وہ جی میل مینشن کرنی ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ کہ آپ نے اور اس بات کو سمجھ لینا کہ جب آپ اپلائی کریں کہ آپ کا جو سا پاسپورٹ ہے جو ویلڈ ہے 6 مہینے تک، آپ نے اس کی بھی پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وائٹ بیک گراؤنڈ کی پکچرز بھی سینڈ کرنی۔ یہ سب اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا اور وہ آپ کے ساتھ خود کانٹیکٹ کریں، تو پھر کوئی سینئر آپ کا آن لائن انٹرویو لے گا کانٹیکٹ کرنے کے بعد۔ وہ جو سوالات آپ کے انٹرویو میں پوچھے گا، آپ اگر اسے سیٹسفائی کر لیتے ہیں، وہ آپ سے وہی سوال ٹو دا پوائنٹ کرے جو آپ نے اپنی سی وی کے اندر لکھا ہوگا۔ تو ویورز آپ نے وہی لکھنا ہے جس کا متعلق آپ جانتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہ لگے گا کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس غلط لکھ، تو پھر آپ کو ہائر نہیں کریں گے اور آپ کا جو سا آپ نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا اس کو کینسل کر دیں گے۔ اگر آپ ان کو انفارمیشن صحیح فراہم کرتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ بندہ اس کام کے لیے اہل ہے، تو بہت سارے لوگوں کو ویزا ملا بھی ہوا ہے، وہ اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں کہ جن کو فوری ضرورت ہے اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک اور بات آتی ہے، آپ کا یہ سوال بھی لازمی ہوتا کہ یہاں کی ویزا فیس کیا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر 25,000 سے لے کر 45 سے 50,000 کے درمیان آپ کو ویزا فیس پے کرنی پڑتی، تو وہ ورک پرمٹ یا ویزا آپ کی جی میل پر بھیج دیتے ہیں۔ ای ویزا کی جو سہولت جو میسر ہے، تو گھر بیٹھے وہ آپ کو آپ کا ویزا بھیج دیتے ہیں، آپ کو آن لائن ویزا مل جاتا ہے۔ اب ویزا ملنے کے بعد آپ نے اس کی ہارڈ فارم نکال لینی ہے، اس کا پرنٹ نکال لینا اس پیپر کا جس پر آپ کا ای ویزا ہے، اس ای ویزا کے ساتھ آپ فلائی کر سکتے ہیں ٹکٹ وغیرہ کروا کر۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی کہ ہم وزٹ ویزے پر جانا چاہتے ہیں، دوستو وزٹ ویزے کے لیے بھی یہی پروسیس ہے، تو آپ کو 6 مہینے کا بھی البانیہ کا وزٹ ویزا مل جاتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کے بہت سارے ممالک ایسے جہاں پر بہت سارے پیسے لگانے پڑتے تب جا کر وہاں کا ورک پرمٹ ملتا ہے۔ اگر آپ خود یہ کام کریں گے، ایک تو آپ کو امبیسی کی خواری نہیں، دوسرا آپ کو ایجنٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ایجنٹوں کے ہتھے مت چڑھیں، ایجنٹوں کے ہتھے مت چڑھیں، کیونکہ آپ کے پاس سہولیات ہیں، آپ لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر اپلائی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھ کر آپ نے یہ سارا پروسیس کرنا ہے، اپنے موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ساری معلومات میں نے آپ کو دے دی ہے، اگر آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں، اس کے اندر فائدہ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، ویزا لگنے کی فیس بھی تھوڑی سی ہے، اس کو پے کرنے کے بعد آپ کا ویزا نکل آتا ہے۔ یہ کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ زیادہ تر یورپ کے جو ممالک وہ ای ویزا کی سہولیات نہیں دیتے، تو البانیہ ای ویزا کی بھی سہولت آپ تک فراہم کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ویزا لگنے کی ریشیو ہے جو وہ بھی 90 سے 95% ہے، تو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں کا ویدر بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہاں کے ویدر کے متعلق بھی آپ ہمیں انفارمیشن فراہم کریں۔ یہ ہے کہ وہاں کا جو سا ویدر ہے وہ فرینڈلی، اور وہاں پر جا کر آپ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا کام 1 مہینے ہوتا ہے، 2-3 مہینے بند ہوتا ہے، اور یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں پر کام ہوتا ہے ارائیول، آپ 12 مہینے بھی کام کر سکتے ہیں، اچھی سیلری فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستانی سٹارٹنگ میں 3-4 لاکھ روپیہ بن جاتی ہے، اس کے بعد آپ جس طرح ہی ترقی کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا ورک دکھاتے ہیں اور آپ
اس سے بہترین ڈیزینیشن پر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی سیلری اور انکریز ہوتی جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ضرور اس ملک میں اپلائی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ نیو ویورز بھی سبسکرائب لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔